السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے ہیں جن کا پیشہ یہی رہا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے جھوٹے پروپیگنڈے کرنا تاکہ امت مسلمہ کو ان سے بدظن کیا جائے۔ اس زمانے میں بھی ایسے حاسدین کی کمی نہیں ہے جن کا مسلسل یہ پیشہ بن چکا ہے کہ ہمارے اکابرین کے لیے جھوٹی باتیں چلا کر عوام کو ان سے بدظن کیا جائے۔ اسی طرح کے لوگوں نے حضرت جی مولانا محمد سعد دامت برکاتہم پر یہ تہمت لگائی کہ حضرت جی خود سے امیر بن گئے، حالانکہ حضرت خود سے امیر نہیں بنے بلکہ 3 وجہوں سے وہ امیر ہیں۔ انہیں جماعت مشورہ نظام الدین نے بڑوں کے اعتماد کی بنیاد پر امیر بنایا ہے، ان کے ہاتھ پر بیعت امارت قائم ہوئی ہے۔ بڑوں کے معتمد یہی باقی رہ گئے تھے تو امیر متعین ہو گئے۔ اس کی حقیقت حال یہ ہے کہ حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سوانح حیات جلد 1 صفحہ 87 میں مذکور ہے کہ پیر 12 جون سن 1995 ظہر سے پہلے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بنائی ہوئی شورا میں یہ طے ہوا کہ فی الحال یہ تینوں یعنی مولانا اظہار الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا زبیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا محمد سعد صاحب اس سارے کام کو لے کر چلیں گے۔ اس فیصلے کا اعلان منگل 13 جون سن 1995 عیسوی کو تقریباً 11 بجے دوپہر موجود مجمع میں امیر مجلس میاں جی محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا۔ اس اعلان کے مضمون سے 3 باتیں معلوم ہوئیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضرت مولانا محمد سعد دامت برکاتہم ان تینوں میں سے ہیں جن کو دعوت و تبلیغ کے سارے کام کا ذمہ دار حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طے کردہ شورا نے بنایا تھا۔ حضرت جی مولانا محمد سعد دامت برکاتہم اپنے آپ خود سے ذمہ دار نہیں بن گئے۔ یہ کہنا کہ وہ خود سے ذمہ دار بن کر بیٹھ گئے، یہ کہنا بالکل غلط ہے اور ان پر سراسر بہتان ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تبلیغ کے سارے کام کی ذمہ داری ان 3 حضرات پر ڈالی گئی تھی، نہ کہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی طے کردہ شورا کی جماعت پر، جیسا کہ بعض حضرات کا غلط خیال ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس جماعت کا صرف اتنا کام تھا کہ وہ امیر کو طے کرے، اس لیے وہ جماعت صرف ایک ہی مرتبہ جمع ہوئی تھی، حضرت جی کے بعد دوبارہ کسی اور کام کے لیے جمع نہیں ہوئی۔ جس طرح سے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی بنائی ہوئی جماعت امیر طے کرنے کے بعد اپنے امیر کے تابع ہو گئی تھی، اسی طرح یہ جماعت بھی اپنے طے کردہ امیروں کے تابع ہو گئی تھی۔ وہ 10 حضرات جنہوں نے حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم پر اعتماد کیا، وہ حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عمر پالن پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اظہار الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا زبیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میاں جی محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بھائی افضل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی عبد المقیس صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ان سب سے پہلے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا سعد صاحب پر اعتماد کر کے ان کو اس جماعت میں شامل کیا جو آپ کے بعد امیر طے کرے۔ اس لیے ہمیں بھی اپنے اکابر کے معتمد حضرات پر اعتماد ہونا چاہیے۔ اس لیے دنیا بھر میں الحمدللہ دعوت کے کام کرنے والے ساتھی خواہ عرب ہوں یا عجم، حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب دامت برکاتہم کو اپنا امیر تسلیم کرتے ہیں، لہٰذا جو بھی اعتراضات ہیں وہ ناواقفیت کی وجہ سے ہیں یا محض ضد کی وجہ سے ہیں۔ پس جو ان کو تبلیغی جماعت کا امیر نہیں مانتا وہ اپنے اسلاف اکابرین تبلیغ کی مخالفت کرنے والا ہے اور دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والوں میں توڑ پیدا کرنے والا ہے۔ تبلیغی جماعت میں سے اس کا شمار نہیں ہوگا، اس کی مخالفت کا نقصان سارے کام پر پڑے گا، امت کی اجتماعیت کو سخت نقصان پہنچے گا اور بغاوت اور الگ گروپ بنانے کا اسلام اور مسلمانوں کو اتنا زیادہ نقصان ہو رہا ہے کہ سارے اسلام کے دشمن مل کر اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس اس شخص کا سخت حساب ہوگا۔ دراصل جب حضرت جی ثالث مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ آپ حضرت مولانا زبیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے بعد امیر متعین کر دیجئے
تو حضرت جی ثالث نے یہ جملہ فرمایا تھا کہ لوگوں نے ابھی تک سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اپنے بیٹے یزید کے امیر بنانے پر معاف نہیں کیا، تو مجھے کیسے معاف کر دیں گے؟ میں نے 10 آدمیوں کی کمیٹی بنا دی ہے، وہ میرے بعد جس کو مناسب سمجھیں گے اس کو امیر مقرر کر دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت جی ثالث رحمۃ اللہ علیہ کے وصال پر سارے حضرات جمع ہوئے۔ ان 10 میں سے 7 حضرات کی رائے حضرت جی مولانا محمد سعد دامت برکاتہم کے متعلق تھی۔ ان سب میں پرزور و طاقتور آواز حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تھی کہ حضرت مولانا سعد دامت برکاتہم کو امیر بنایا جائے، لیکن بعض کی مخالفت کی وجہ سے بات نہیں بن پائی، تو 2 بزرگوں یعنی حضرت مولانا زبیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کو برابر درجے کا امیر مقرر کیا گیا، اور اعمال بھی دونوں بزرگوں کو برابر دیے گئے تھے کہ ظہر سے قبل حضرت مولانا زبیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعا ہوگی، تو مغرب کے بعد کی دعا حضرت جی مولانا محمد سعد دامت برکاتہم کی ہوگی۔ ایک اجتماع میں حضرت مولانا سعد دامت برکاتہم دعا کریں گے تو دوسرے اجتماع میں حضرت مولانا زبیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ دعا کریں گے۔ مرکز نظام الدین میں ایک کی عدم موجودگی میں دوسرا ہی امیر ہوا کرتا تھا۔ رہے حضرت مولانا اظہار الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے امیر بننے سے انکار کر دیا تھا اور فرمایا تھا مجھے امیر نہ بناؤ، ورنہ تھوڑے دن کے بعد یعنی میرے مرنے کے بعد تم پھر امیر کے چننے کی چکر میں پڑو گے۔ لیکن پھر بھی ان دونوں کا ان کو سرپرست بنایا گیا تھا، کیونکہ وہ ان دونوں حضرات سے عمر میں اور مرتبے میں بڑے تھے۔ پھر حضرت مولانا اظہار الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ چند ہی عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے تھے، اور باوجود اس کے کہ حضرت جی کی بنائی ہوئی شورا کے تمام افراد موجود تھے، وہ دوبارہ جمع نہیں ہوئی تاکہ 3 کی عادت کو برقرار رکھیں، کیونکہ اصولی طور پر امیر تو ایک ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن مجبوراً کچھ خارجی عناصر کی شدید مخالفت کی بنا پر 3 امیر بنانے پڑے۔ حالانکہ اس پر اکابر علماء پاک و ہند کو بھی اعتراض تھا اور فرمایا کرتے تھے امیر تو ایک ہی ہونا چاہیے۔ ان کے انتقال کے بعد یہی 2 حضرات 20 سال تک اسی طرح چلتے رہے اور عالمی اجتماعات میں باری باری سرپرستی فرماتے رہے ہیں۔ پس جب حضرت مولانا زبیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب دامت برکاتہم 2 امیر میں سے 1 امیر باقی رہ گئے ہیں۔ اسی لیے لوگ ان کو اپنا امیر مانتے ہیں، کیونکہ وہ بڑے اکابر کے منتخب کردہ ہیں، اور اگر حقائق کے آئینے میں دیکھا جائے تو حضرت جی مولانا محمد سعد دامت برکاتہم کو حضرت مولانا زبیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے ہی اصل ذمہ دار مانا جاتا رہا ہے، کیونکہ حضرت جی مولانا محمد سعد دامت برکاتہم کا ملان اور توجہ دعوت کے کام اور اصول کی طرف زیادہ تھی بنسبت حضرت مولانا زبیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ ان کی زیادہ تر توجہ علم اور تذکرے کی طرف تھی۔ اور جب بھی مرکز نظام الدین کا ذکر آتا ہے تو لوگوں کے تصور میں آنے والا خاکہ حضرت جی مولانا محمد سعد دامت برکاتہم کا ہوتا ہے۔ اس بات سے انکار سوائے حاسد یا جاہل کے اور کوئی نہیں کر سکتا، اور اسی بنا پر جب کوئی شخص حضرت مولانا زبیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی معاملہ لے کر آتا تو حضرت اسے حضرت جی مولانا محمد سعد دامت برکاتہم کی طرف بھیج دیتے کہ مولانا سعد صاحب سے پوچھ لو۔ یہ بات بھی اپنی جگہ مسلم ہے کہ حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب دامت برکاتہم شروع ہی سے بہت اصولی آدمی مانے جاتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کو ان کے آباء و اجداد کے جاری کردہ فیضان سے وافر حصہ عطا فرمایا ہے، اور اس خاندان کے اس امت پر بہت احسانات ہیں جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور ساری امت کی مخلص دعائیں اس خاندان والوں کے لیے مستقل جاری ہیں کہ اللہ تعالیٰ امت کے محسنین کی اولاد کو بے شمار رحمتوں اور برکتوں سے نوازے، اور امت مرکز نظام الدین سے محبت اس لیے کرتی ہے کہ اسے ہمارے اکابرین نے عظیم قربانیاں دے کر آباد کیا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اس آخر زمانے میں دعوت اللہ کا سب سے ابتدائی و بنیادی مرکز بنایا ہے۔ اس مبارک مرکز کی برکت سے سارے عالم کے کام کرنے والوں میں اجتماعیت برقرار ہے،
سارے عالم سے لوگ اس مبارک مرکز میں دین کا کام سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس مرکز کی بنیاد تقوی، دین کی محنت اور اس کے لیے قربانیاں کتاب اللہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اور اہل سنت والجماعت کے صحیح عقیدے پر رکھی گئی ہے۔ جس طرح مسجد قباء اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے، اسی طرح اس زمانے میں دعوت و تبلیغ کا سب سے پہلا مرکز نظام الدین ہے۔ جس طرح لوگوں نے مسجد قباء والوں کو اذیت پہنچانے کے لیے مسجد ضرار بنائی تھی، اسی طرح کی حرکتیں اس مرکز کے ساتھ بھی ہونا کچھ بعید نہیں ہے۔ تبلیغی جماعت حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب دامت برکاتہم کو اپنا امیر اس لیے مانتی ہے کہ ہمارے اکابر نے امارت سپرد کر کے حضرت جی پر اعتماد کیا تھا اور سارے کام کو لے کر چلنے والے 3 افراد میں سے ایک انہیں بھی چنا تھا۔ چنانچہ 68 برس سے وہ اپنی خداداد صلاحیتوں کے ساتھ اکابر کے اس اعتبار کو بحال رکھے ہوئے ہیں اور اسلاف کے نہج پر نہ صرف قائم ہیں بلکہ وقت کے ساتھ آنے والی منفی چیزوں کی اپنے شرعی اصولی مزاج کی بنا پر صفائی بھی کر رہے ہیں۔ بحمدللہ امت کا سواد اعظم عرب و عجم ان کو اپنا امیر مانتے ہیں اور ہمیں اسلام میں سواد اعظم کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے۔ یقیناً ایک امیر کی اطاعت ہی سے اجتماعیت حاصل ہو سکتی ہے۔